ہر شے رب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور لوٹنا وقت کی واپسی ہوتی ہے۔ کوئی گھر سے نکلا، پھر لوٹ کے گھر آ گیا۔ سورہ مومنون۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان میں نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر جن کا پلہ بھاری ہوا تو وہی فلاح پائیں گے، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا تو وہی یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ ان کے منہوں کو آگ جھلسا دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہونے والے ہوں گے۔ کیا تمہیں ہماری آیتیں نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ اور وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم لوگ گمراہ تھے۔ پھر کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں اس سے نکال دے، اگر پھر کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ایک موقع پھر دے دے، دنیا میں جا کر اب اچھے کام کریں گے، تیری بات سنیں گے، جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام بھیجے ان کو سنیں گے، عمل کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے نہ بولو۔ اب تم بولو، چیخو چلاؤ، بولی جاؤ کہ اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے۔ اب کیا فائدہ یہ بات دنیا میں بولتے نا، جب تمہارے پاس مہلت تھی یہ کہنے کی، معافی مانگنے کی کہ اب نہیں کریں گے، معاف کر دے میرے رب۔ اب کس کو سنا رہے ہو؟ اب جواب نہیں آئے گا رب کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سو تم نے ان کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی ہی کرتے رہے۔ تم تو ان کی بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے تھے نا، ان سے یہ پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان کیا بات ہوتی ہے؟ اور جب وہ بتاتے تھے کہ ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے تو تم تنقید کرتے اور مذاق بنانے کی کوشش کرتے، خود بھی حق سے بھاگتے اور دوسرے کی کوشش کو بھی مذاق میں اڑا دیتے۔ تو آج کیوں رو رہے ہو؟ اب یہیں پڑے رہو۔ واپسی اور توبہ کا دروازہ تو اس دن بند ہو گیا جس دن سورج دنیا میں مغرب سے تم پہ نکلا، جس دن تمہاری زندگی کی مہلت ختم ہو گئی۔ وہ لوگ جو میرے سے ڈرتے تھے، میرے قانون میں رہتے تھے، ان کو تو جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ اور اب ذرا تم بتاؤ، تم زمین پر کتنے برس رہے؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں ایک دن یا اس سے بھی کم، بس آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ تو آج تمہیں دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے ایک دن نظر آ رہی ہے، بہت کم عرصہ نظر آ رہا ہے نا۔ آج جب کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ گیا، غیب سامنے آ گیا، تو کہتے ہو زندگی دنیا کی آج ایک دن لگ رہی ہے یا اس سے بھی کم لگ رہی ہے۔ یہی تھا وہ یقین آخرت پہ جس کا بار بار تمہیں دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کی زندگی کے سامنے۔
یہ تصور جس بھی انسان کے سامنے ہوتا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا چند روز، تو وہ پھر دنیا میں ہی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ایک روز یا اس سے بھی کم رکنا ہے، اور آخرت کی زندگی لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی ہے۔ تو اس زندگی کے لیے اس دنیا کے چند روز زندگی کو سدھار کیوں نہیں لیا؟ تم نے کھیل تماشے میں وقت گزار دیا، ہنسی مذاق میں وقت گزار دیا، اور وقت تیزی سے گزر گیا۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ خوشی کا وقت، خوشی کا زمانہ جلدی سے تیزی سے گزر جاتا ہے، مگر غم کا ایک دن بھی بیتتا ہی نہیں، طویل ہو جاتا ہے جیسے صدیاں۔ تم نے ہنسی مذاق میں وقت کی قدر نہ کی تو آج کیا معافی مانگتے ہو؟ اب پڑے رہو یہیں اور بات مت کرو، مت صفائیاں پیش کرو۔ اللہ فرمائے گا تم اس میں تھوڑا ہی رہے ہو، کاش کہ تم سمجھ لیتے، تم سمجھ لیتے کہ یہ زندگی آخرت کی زندگی کے سامنے ایک پانی کا بلبلہ ہی تو تھی، کاش تم سمجھ لیتے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ہنسی اڑانے والوں، مذاق بنانے والوں، تم میرے ان لوگوں کا جو میرا پیغام تم تک پہنچاتے تھے، ان کا مذاق اڑانے میں اتنا کھو گئے کہ تم یہ بھی بھول گئے کہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے۔ تم مجھ سے بھی غافل ہو گئے۔ انسان مذاق اڑانے میں، کسی کی ہنسی اڑانے میں پھر سیریس نہیں رہتا، اس میں یہ احساس بھی باقی نہیں رہتا کہ اپنی کمیوں کو، اپنے عیبوں کو دیکھ سکے۔ تو مذاق نے تمہارے دل سے اللہ کی یاد بھی دور کر دی، بس اسی ہنسی مذاق میں لگے رہے، اور اب کہتے ہو واپس بھیج دو نیکی کرنے، توبہ کرنے۔ وہ لوگ بھی تو تھے جنہوں نے دنیا کے اندر تمہارا مذاق اڑانے کو جھیلا تھا، حق بات کہنے والے اللہ کے بندے جو تمہاری ہنسی کا نشانہ بنتے رہے۔ تم بھی تو دنیا میں ٹھہرے تھے نا انہی کی طرح، تو اب تم بتاؤ کتنا ٹھہرے؟ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تمہاری زندگی دنیا میں 60 سال تھی، 70 تھی، 40 تھی، 50 تھی، 30 تھی۔ چلو ان سالوں میں سے تم نے کوئی 4 سال بھٹکنے میں گزار دیے، 2 سال بھٹکے ہو گئے، 10 سال بھٹکے ہو گئے، تو کیا باقی عمر کے سال بھی تمہیں ہوش نہ آئی؟ ساری عمر ہی بھٹکے رہے؟ تو بتاؤ نا کتنا رہے دنیا میں، جو کہہ رہے ہو اے اللہ ذرا سی گڑبڑ ہو گئی، اب ذرا دوبارہ بھیج دے، میں اب ٹھیک عمل کروں گا۔ اب کہتے ہو کہ 1 دن لگ رہا ہے یا اس سے بھی کم لگ رہا ہے، اب نہیں لگ رہا۔ اللہ پاک کہ ہمیشہ زندہ رہوں گا دنیا میں، کبھی نہیں مروں گا، بہت لمبی عمر ہے، بعد میں نیکی کر لوں گا، کل نیکی کر لوں گا۔ اب تو لگ رہا ہے کہ بس 1 ہی دن رکا، یا آدھا دن، یا دن کا کوئی حصہ۔ ہنسی کھیل میں زندگی تو ایسی ہی ہوتی ہے بہن بھائیوں کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت کی بے قدری ہو جاتی ہے، اور اوپر سے خود ہی کہتے ہو کہ یہ سوال اب ان سے کیجئے جو وقت گنتے تھے، جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، جو وقت کی قدر کرتے تھے، کہ جن کا تم مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے او ہو چھوڑو یار، عیش کرو، انجوائے کرو، یہ کیا دقیانوسی باتیں، جوانی عیش کے لیے ہے، مزے کے لیے ہے، کیا یہ مولویوں والی باتیں؟
اور جو یار دوست بیچارہ نیک راہ پہ، اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ لاتے ہو۔ اس لیے دی تھی جوانی رب نے کہ غلط کام کرو، برائیاں کرو، اس لیے دیا ہے زور تمہیں کہ مظلوموں پہ، کمزوروں پہ طاقت دکھاؤ۔ اس لیے تمہیں زور دیا کہ تم کسی کی مدد مت کرنا، اپنی عیش میں پڑے رہنا، ہنسی مذاق کرنا اور وقت کی قدر نہ کرنا۔ یاد رکھنا بہن بھائیوں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو وقت کو گنتے ہیں۔ وقت کو گنے بغیر پلاننگ نہیں ہوتی، ارادے نہیں بنتے، ان پہ ثابت قدم نہیں رہا جاتا۔ کتنا کام کرنا ہے، کتنے عرصے میں کرنا ہے، کتنا وقت بچ گیا اور اس میں کس طرح مینج کرنا ہے کہ ارادہ پورا ہو، پلان پورا ہو۔ تو یاد رکھنا کامیاب وہ ہوتے ہیں جو وقت کو گنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی کسی ایونٹ پہ، کسی بڑے موقع پہ جب زیادہ پریشر ہوتا ہے اور وقت رہ جاتا ہے کم، تو گنتی الٹی شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے جن لوگوں کو کرکٹ کا میچ دیکھنے کا بڑا شوق ہے، کمنٹری شروع ہوئی اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنے رن بنائے یہ آؤٹ ہو گیا، اتنے رن بنائے دوجا آؤٹ ہو گیا، اس ٹیم نے اتنے رن بنائے، دوجی ٹیم نے اتنے رن بنائے، اور جیسے ہی میچ کلائمیکس پہ پہنچتا ہے وقت کم رہ جاتا ہے۔ جتنی کوشش ہارنے والی ٹیم کو پہلے کرنا تھی تو وہ اس وقت میں کرنے کے لیے دوڑتی ہے، تو کہاں جاتا ہے اب اتنے بال رہ گئے، اتنے رن رہ گئے، یہاں کاؤنٹنگ ریورس ہو گئی۔ میچ کے شروع میں تو چلا کہ اتنے رن بن گئے، اتنے بال ہو گئے، مگر اینڈ قریب آنے پہ بات ریورس ہو گئی، کاؤنٹنگ ریورس ہو گئی کہ اب اتنے بال رہ گئے، اتنے رن رہ گئے۔ اس مثال کو ذرا اپنی زندگی پہ لاگو کرو، ریورس کاؤنٹنگ کو، وقت کی قدر کرو، ذرا زندگی پہ لاگو کرو۔ دنیا میں آئے، ہوش سنبھالا، اچھا برا دیکھ لیا، برائی بھی جان چکے، اچھائی بھی جان چکے، تو اب باقی کی زندگی کے وقت کو مہلت سمجھ کر ریورس کاؤنٹنگ کیوں نہیں شروع کرتے؟ برائیوں سے اچھائیوں کی جانب کیوں نہیں لوٹ رہے؟ کس کو معلوم ہے کہ اس کا آخری وقت دنیا میں کب آ جائے؟ تو تیاری آخرت کی کیوں نہیں کرتے؟ اسی کو صوفیوں نے بولا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مر کے سب چھوڑ دو گے تو زندگی میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ دنیا صرف تمہیں آزمانے کے لیے ہے کہ کیا تم قابل ہو اس جنت کے، آرام کے، سکون کے؟ کیا تم نے ثابت کیا، ثابت قدم رہ کر، اللہ کے حکم کو پورا کر کے، لوگوں کا مذاق جھیل کر صبر کیا، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیا؟ کیا تم قائم رہے؟ قدر کی وقت کی، قدر کی وقت کی، یا ہنسی مذاق میں اڑا دیا؟ دوجوں کے عیب ڈھونڈنے میں، ان کو برا ثابت کرنے میں، ان کی ترقی سے جلنے میں تمہارے حسد نے تمہیں برباد کر دیا اور برباد کر دے گا اگر ریورس کاؤنٹنگ شروع نہ کی کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور وہیں لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا انسان صرف منہ سے کہتا ہے کسی انسان کی میت پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اس میت کی جگہ کل تم ہوگے، کل میں ہوں گی، دیر ہی کتنی ہے، ارے دیر ہی کتنی ہے، یہ دنیا بس ایک دن کی یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو یاد رکھنا کامیاب وہ ہوتے ہیں جو وقت کو گنتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ الٹی گنتی شروع کر دو تاکہ تم پہ وقت سیدھا رہے۔